السلام علیکم پیارے دوستوں پیش خدمت ہے طریق وادی ایپیسوڈ 5۔ میری جان نظر لگ جائے گی، اتنی بڑی بڑی باتیں نہ سوچا کرو، بہت سی باتیں عمر کے ساتھ سمجھ میں آتی ہیں۔ جرمنی میں جہاں میرا آپریشن کیا گیا تھا تمہارے رنگ و روپ کے لوگ تھے، ان کی زبان بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی، جبکہ پنڈت رائے ہماری زبان بولتا ہے اور دوسرے بھی۔ باقی جب کوئی سوال میرے دماغ میں آتا ہے تو اس کا جواب تو ملنا چاہیے، یہ کہہ کر ٹال دینا تو اچھا نہیں ہے کہ ابھی میری عمر چھوٹی ہے۔ اچھا بابا اچھا، سنو، ہیوبرٹ کرشنا برطانیہ کے باشندے ہیں، وہ سنسکرت کے بڑے ماہر ہیں اور انہوں نے اپنی ساری عمر بہت سے علوم پر ریسرچ میں گزاری ہے۔ وہ سائنٹسٹ بھی ہیں، سائنس اور پراسرار علوم میں آپس کے تعلق پر ریسرچ کر رہے ہیں، اس بارے میں وہ بہت سے کام کر چکے ہیں اور اب انہوں نے ایک تحریک بنائی ہے جس کے ممبر پوری دنیا میں پھیلتے جا رہے ہیں۔ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں، پنڈت رائے بھی اور رانی ہروند کور بھی، ہم سب اس تحریک کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح میرا تعلق آئرلینڈ سے ہے، یہ بحر اوقیانوس میں ایک جزیرہ ہے اور میں اس جزیرے کے ایک شہر کورک کی رہنے والی ہوں۔ میں بھی اس تنظیم کی رکن ہوں۔ پنڈت رائے ہندوستانی ہے اور وہ 7 میل دور وسطی جنگلات میں اپنا گھر بنایا ہے اور افریقہ کے غیر مہذب قبیلوں اور ان کے جادو پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارا آپس میں تعلق ہے۔ رانی ہروند مقامی ہے اور ہماری تنظیم کی رکن ہے۔ یہ تمہاری بات کا جواب ہے۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن یہ تمام معلومات میں نے ذہن میں محفوظ کر لی تھی تاکہ حیا کو اس کے بارے میں بتا سکوں۔ دن کے معمولات کا آغاز ہو گیا۔ دوپہر کو کھانے کے بعد وائلا برانڈ نے مجھ سے ساتھ آنے کے لیے کہا اور میں اس سے کچھ پوچھے بغیر چل پڑا۔ وہ مجھے مندر کی عقبہ حصے میں لائی، پھر ایک عجیب سی جگہ داخل ہوئی جہاں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اچانک وہ بولی، سنبھل کر، سیڑھیاں ہیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے اس کے ساتھ سیڑھیاں اترتے ہوئے کہا، لیکن وہ خاموش رہی تھی۔ بہت سی سیڑھیاں طے کرنے کے بعد روشنی نظر آئی اور ہم ایک بہت بڑے ہال میں پہنچ گئے۔ ہال خوب روشن تھا، یہاں سب موجود تھے، پنڈت ہیوبرٹ، پنڈت رائے، رانی ہروند کور وغیرہ۔ ہال میں بہت سی انوکھی مشینیں نصب تھی، روشنیوں کے جماکے ہو رہے تھے۔ شیشے کے بڑے بڑے تابوتوں میں بے لباس انسانی بدن لیٹے ہوئے تھے، جن کے بازو، گردن اور سینے پر باریک تاروں کے جال بچھے ہوئے تھے۔ یہ جگہ بہت خطرناک محسوس ہوئی اور میرا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ سب نے ہمارا استقبال کیا۔ پنڈت رائے نے مسکراتے ہوئے کہا، آؤ کملیشو مہاراج، کہو جیون کا مزہ آ رہا ہے؟ پہلے بات مان لیتے تو آج تمہارا حیا تمہارے ساتھ ہوتا۔ او میاں بیٹھ جاؤ، تمہیں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں اس کی ہدایت پر بیٹھ گیا۔ ایسے نہیں، پاؤں موڑ کر بیٹھو، اس طرح اس نے کہا اور خود بھی مجھ سے 3 فٹ کے فاصلے پر پاؤں موڑ کر بیٹھ گیا۔ اب دیکھو، جو کچھ میں سمجھا رہا ہوں اسے غور سے سنو، ادھر میری آنکھوں میں دیکھو۔ جب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھے ان میں کئی رنگ لہریں لیتے نظر آئے، یوں لگا جیسے کسی نے میری آنکھیں چیر دی ہوں۔ میں پلک نہیں جھپکا سکتا تھا، بس ان رنگوں کو دیکھتا جا رہا تھا۔ پھر میرے دماغ میں کسی نے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ ماہر تبانی، میں نے کہا۔ حیا کون ہے؟ وہ میرے بدن کا ایک حصہ ہے۔ کہاں ہے؟ نہیں معلوم۔ تم سے ملتا ہے وہ؟ ہاں، ہر رات وہ میرے پاس ہوتا ہے، میرے ساتھ سوتا ہے۔ دن میں وہ کہاں رہتا ہے؟ میں نہیں جانتا، میں نے کہا۔ کچھ لمحات خاموشی کے بعد آواز ابھری، سنو، تمہارا نام کملیشو ہے، تم مہاراج ہیوبرٹ کے چیلے ہو، تم ان کے ہر حکم کی پابندی کرو گے۔ حیا کوئی نہیں ہے، تم کسی حیا کو نہیں جانتے۔ کون ہو تم؟ کملیشو، اور میں کسی حیا کو نہیں جانتا، میں نے کہا۔ ہم سب کو جانتے ہو؟ ہاں، تم سب کو جانتا ہوں، میرے منہ سے آواز نکلی اور میں خاموش ہو گیا۔ پھر اس طرح میری خاموشی کا طلسم ٹوٹ گیا، روشنی آنکھوں میں جلنے لگی۔ میں نے ان سب کو دیکھا، وہ خوشی سے ناچ رہے تھے، سب پنڈت رائے کو لپٹا لپٹا کر مبارکباد دے رہے تھے اور رائے ان کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ نہ جانے کیا بات ہو گئی تھی، یہاں میرا دم گھٹ رہا ہے، کیا ہم چلیں؟ ہاں، ہم چلتے ہیں، چلو۔ وہ راستے عبور کر کے اوپر آ گئے۔ اس کے بعد وہی معمولات، مجھے کچھ اجنبی نہیں لگ رہا تھا، سب کچھ میرا جانا پہچانا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد وائلا دیر تک مجھ سے باتیں کرتی رہی، پھر میرے کمرے میں مجھے شب بخیر کہہ کر چلی گئی۔ میں سکون سے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ رات کا پہلا پہر تھا، میری آنکھیں نیم بات تھیں کہ اچانک مجھے اپنے سینے کے قریب ایک کلبلاہٹ سی محسوس ہوئی اور میری آنکھیں کھل گئیں۔ تب میں نے اپنے قریب ایک عجیب شے دیکھی۔
وہ ایک ننھا سا وجود تھا، بالکل انسانوں جیسا لیکن بہت چھوٹا۔ میرے منہ سے خوف بھری چیخ نکل گئی، نہ جانے یہ کیا بلا ہے۔ میری آنکھوں سے نیند بھاگ گئی۔ اتنا چھوٹا انسان تو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو پیدا ہونے والے بچے سے بھی بہت چھوٹا تھا۔ میں خوفزدہ ہو کر بستر سے نیچے کود گیا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس کے باریک ہونٹ ہلے۔ اس نے شاید مجھ سے کچھ کہا تھا، لیکن اس کی آواز میری سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے جیسے میری آغوش میں آنا چاہتا ہو۔ میں اسے دیکھتا رہا، حواس بحال ہو گئے تھے، اس سے خوف بھی کم ہو گیا۔ یہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، میں نے سوچا۔ پھر میں نے بستر کے پاس زمین پر بیٹھ گیا تاکہ اس کی آواز سن سکوں۔ وہ کہہ رہا تھا، ماہر تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا بات ہے، کیا تم اپنے دماغ میں میری آواز نہیں سن رہے؟ آوازیں دماغ سے نہیں کانوں سے سنی جاتی ہیں ننھے بچے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ماہر؟ مجھے یوں لگا جیسے اس کی آواز میں آنسو ہوں۔ تمہیں ضرور غلط فہمی ہوئی ہے پیارے بچے، میرا نام ماہر نہیں کملیشو ہے۔ کیا؟ وہ حیرت سے بولا، تمہارا کیا نام ہے اور تم اتنے چھوٹے کیوں ہو؟ ماہر میں حیا ہوں، تمہارا حیا۔ اس کی چھوٹی آنکھوں سے آنسو صاف بہتے نظر آ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ آنسو دیکھ کر افسوس ہوا۔ میں نے متاثر ہو کر کہا، یوں لگتا ہے جیسے تم اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئے ہو۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے، مگر میں تمہارے ماں باپ کی تلاش میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم پاگل ہو گئے ہو ماہر، تم ضرور پاگل ہو گئے ہو۔ کیا تمہیں پاگل کر دیا گیا ہے؟ اس نے کہا۔ اس وقت میں نے دروازہ کھول کر بہت سے لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا۔ پنڈت ہیوبرٹ رائے اور نہ جانے کون کون، وہ سب تتلیاں پکڑنے والے جال سنبھالے ہوئے تھے۔ ننھے وجود کے حلق سے باریک سی چیخ نکلی اور اس نے بستر سے چھلانگ لگائی، لیکن یہ چھلانگ اس کی جسامت کے مطابق ہی تھی، 1 فٹ۔ پھر وہ دیوار پر چڑھا اور تیزی سے اوپر چڑھتا چلا گیا، لیکن ان لوگوں نے اسے پکڑنے کا معقول بندوبست کیا تھا۔ وہ دیوار پر چھپکلی کی طرح دوڑتا ہوا اوپر بنے روشن دانوں تک پہنچا، لیکن روشن دان کا شیشہ باہر سے بند کر دیا گیا تھا۔ اسے بند پا کر وہ چھت پر چڑھ گیا اور چھت سے چپکا دوسرے روشن دان تک بھاگا، مگر اسے بھی بند پایا۔ پھر وہ وہاں سے بھی پلٹا۔ اسی دوران اندر آنے والوں نے دروازہ بھی بند کر دیا۔ میں تعجب بھری نگاہوں سے یہ ناقابل یقین ہنگامہ دیکھ رہا تھا، اور وہ چھت سے چپکا ہانک رہا تھا۔ نیچے تمام لوگ جال لیے کھڑے تھے۔ کچھ دیر وہ اسی طرح ہانپتا رہا، پھر سست رفتاری سے وہ چھت پر کھسکنے لگا، دیوار پر آیا اور دیوار سے بھی آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ تمام لوگ دیوار کے پاس آ کھڑے ہوئے تھے۔ پنڈت رائے کے پاس لوہے کی تاروں سے بنا ایک پنجرا تھا۔ اس نے پنجرے کا دروازہ کھول کر اسے اشارہ کیا۔ ننھے وجود نے ایک بار مجھے دیکھا، پھر خاموشی سے پنجرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے اندر آتے ہی رائے نے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ سب خوشی سے ناچنے لگے، اور نہ جانے سب مل کر کیا کیا باتیں کر رہے تھے، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ارے یہاں سے تو چلو، اس بیچارے کو تو سونے دو، اس کی نیند بلا وجہ خراب ہو رہی ہے۔ اشارہ میری جانب تھا۔ وائلا مسکرا کر میری جانب دیکھنے لگی۔ پھر پنڈت رائے نے کہا، ہم نے تمہیں جگا دیا کملیشو، آئی ایم سوری، لیکن دیکھو نا، یہ عجیب و غریب بونا تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی تم نے اسے دیکھا ہے؟ نہیں۔ یہ کون ہے؟ تم جانتے ہو؟ بھلا میں کیا جانوں، میں نے حیرت بھری آواز میں کہا۔ گڈ، پھر تم آرام کرو، ہم لوگ چلتے ہیں۔ وہ سب وہاں سے نکل گئے۔ پنڈت رائے نے وہ پنجرا اٹھا لیا تھا جس میں ننھا سا بونا قید تھا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد میں پھر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ یہ عجیب و غریب واقعہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ وہ ننھا سا بونا کون تھا؟ میرے کمرے میں کیوں آ گھسا تھا؟ کیا دنیا میں اتنے چھوٹے چھوٹے سے انسان بھی ہوتے ہیں؟ بالکل مکمل نظر آ رہا تھا، اور اس کی باتیں بھی بڑی عجیب تھیں۔ ننھی سی باریک سی آواز، کیا کہہ رہا تھا وہ؟ میں اپنے ذہن میں اس کے کہے ہوئے الفاظ یاد کرنے لگا، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ وہ میرا نام بھی بدلا ہوا لے رہا تھا، اور اپنے بارے میں کہہ رہا تھا کہ میں حیا ہوں۔ یہ حیا کیا چیز ہوتی ہے؟ بہرحال جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو انسان کو آرام کرنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنے آپ کو سلانے کی کوشش کی۔ ایک لمحے میں نیند آ گئی تھی اور کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ دوسری صبح میں حشاش بشاش تھا۔ وائلا تو میری نگران بن ہی چکی تھی۔ میں تیار ہو گیا۔ وائلا نے کہا، چلو ناشتہ کریں، پھر لیبارٹری میں چلیں گے۔ وہ جگہ تمہیں کیسی لگتی ہے؟ یہاں تو ساری جگہ اچھی ہیں، بس تھوڑے دن کی بات ہے، پنڈت جی تمہارا گیان شروع کر دیں گے۔ تمہیں جدید ترین علوم سے روشناس کرایا جائے گا، جسے جان کر تم حیرت زدہ ہو جاؤ گے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھلوں اور دودھ کا ناشتہ مجھے پیش کیا گیا۔ لباس تبدیل کر چکا تھا۔ ان لوگوں نے میرے لیے بہت سے لباس تیار کرائے ہوئے تھے۔ جدھر سے گزرا، مندر کے پنڈت بیچارے جھک جھک کر مجھے بدنام کرتے رہے۔
بالآخر اس جگہ سے ہم نیچے پہنچ گئے۔ یہاں رانی ہربند کور بھی تھی، پنڈت جی بھی تھے، پنڈت رائے بھی تھا۔ میں نے اس پنجرے کو میز پر رکھے ہوئے دیکھا جس میں رات کو اس ننھے سے انسان کو قید کیا گیا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے پنجرے کے اندر سو رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں وہی کھرچن سی نمودار ہو گئی اور میں آہستہ آہستہ سینہ مسلنے لگا، لیکن میری جانب کوئی متوجہ نہیں تھا۔ وہ سب خوش نظر آ رہے تھے، مجھ سے باتیں کرتے رہے۔ ناشتے کے بارے میں پوچھا گیا اور وائلا نے بتایا کہ مجھے ناشتہ کرا چکی ہے۔ پنڈت رائے نے گردن خم کی اور کہنے لگا، میں اپنے آپ کو مکمل طور پر کامیاب پاتا ہوں۔ تم نے دیکھا اس کے چہرے پر تردد کی کوئی شکن نہیں ہے۔ میں تو پہلے ہی تمہیں بدائی دے چکا ہوں، پنڈت ہیوبرٹ نے اپنی مخصوص زبان میں کہا۔ پنڈت رائے کہنے لگا، تو پھر کیا خیال ہے میں اپنا کام ختم کر لوں؟ اس کے بعد ممکن ہو سکا تو آج ہی رات میں واپسی کا بندوبست کر لوں گا۔ اوکے، بہرحال یہ ایک دلچسپ تجربہ ہے میرے لیے۔ کیوں ہربند کور، تم کیا کہتی ہو؟ رانی ہربند کور کہنے لگی، میں تو خود حیران ہوں۔ ویسے کیا ہم اس کمزور سے وجود کو طویل عرصے تک زندہ رکھ سکیں گے؟ اس کی عمر بہت لمبی ہے، بس کچھ عجیب و غریب باتیں ہیں جو وقت سے پہلے نہیں بتائی جا سکتی، لیکن پنڈت ہیوبرٹ نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے۔ میں تمہیں ایک لمحے کے لیے منع نہیں کروں گا ڈیئر رائے، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے میرا ذہن یہی کہتا ہے کہ دونوں کو قریب قریب رہنا چاہیے تاکہ اگر کوئی مشکل پیدا ہو تو ایک دوسرے کا سہارا لیا جا سکے۔ ہم بہرحال ان کے ذہنوں کے تار نہیں توڑ سکتے۔ نہیں پنڈت، یہ بات باعث اختلاف ہے، ان کے ذہنی رابطے ٹوٹ چکے ہیں۔ اگر پنجرے کے اندر ہی تم اسے ٹرانس میں لینے کی کوشش کرو تو ہو تو سکتا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اسے باہر نکالا جائے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد وہ لوگ اپنی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ میں بھی ایک کرسی پر بیٹھ کر دیکھ رہا تھا اور پنجرے میں سوتے ہوئے اس بونے کو دیکھ رہا تھا۔ جب تمام تر کاروائیاں مکمل ہو گئی تو پنڈت رائے نے پنجرا ایک سینٹر ٹیبل پر رکھا اور اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، اور اس کے بعد اس نے پنجرے کو آہستہ سے کھٹکھٹایا۔ وہ جو پنجرے میں سو رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں یہاں سے بھی اسے دیکھ سکتا تھا۔ فاصلہ 10 فٹ سے زیادہ نہیں تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر غم و اندھ کے آثار دیکھے۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور بہت دیر تک دیکھتا رہا۔ اس کے بعد پنجرے کے دروازے سے باہر نکل آیا۔ پنڈت رائے نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور وہ ننھا سا انسانی وجود پنڈت رائے کے ہاتھ پر اپنے ننھے پاؤں لٹکا کر بیٹھا تو مجھے ہنسی آنے لگی۔ ایک اتنا ننھا سا انسان کیسا عجیب لگ رہا تھا۔ پنڈت رائے خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ پنڈت رائے سے نظریں چرا رہا تھا۔ تب پنڈت رائے کی آواز ابھری، ادھر دیکھو، میری جانب دیکھو، حیا کے نام سے پکارے جاتے رہے ہو۔ یہ نام کیا ہے؟ میں نہیں جانتا، لیکن میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میری آنکھوں میں دیکھو۔ اور اس نے اپنی ننھی آنکھیں پنڈت رائے کی آنکھوں میں ڈال دی۔ پنڈت رائے خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر اس کی آواز ابھری، لیکن ننھے سے وجود نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پنڈت رائے نے پھر آہستہ سے کہا، تم آئیجیٹکس ہو، جواب دو۔ لیکن ننھے وجود نے جواب نہیں دیا تو پنڈت کی آواز گونجدار ہوتی چلی گئی، تم میرے شکنجے میں ہو، میرے قبضے میں ہو، میری بات کا جواب دو میری بات کا۔ تب اچانک میں نے اس ننھے سے وجود کی آنکھوں میں سرخ لہریں سی چمکتی ہوئی دیکھی۔ اس نے پنڈت رائے کو دیکھا اور اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے چلے گئے۔ پنڈت رائے کہہ رہا تھا، تم سو رہے ہو، گہری نیند سو رہے ہو، تم میری دماغی قوتوں کے زیر تخت ہو، تم سو رہے ہو۔ پھر ایک ننھی سی چیخ ابھری جیسے کہیں سے کوئی سیٹی بجتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دفعتاً پنڈت رائے کے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور اس نے اپنی آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ لیے اور وہ بری طرح ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس نے سینٹر ٹیبل کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ اس کے ہاتھ نہیں آ سکی اور وہ اوندے منہ زمین پر گر پڑا۔ اس دوران میں نے اس ننھے سے وجود کو اچھل کر میز پر کھڑے ہوتے ہوئے اور پھر پنڈت رائے کے سر پر چڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس کی پیٹھ سے گزرتا ہوا وہ ایک دوسری ٹیبل پر آیا، یہاں سے وہ مشینوں پر چڑھ گیا جو جگہ جگہ لگی ہوئی تھی اور پورے کمرے میں ایک خوفناک بھگدڑ مچ گئی۔ یہ لوگ بہت بردبار تھے۔ بڑی سنجیدگی سے میں نے انہیں اپنے کام کرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اس وقت وہ کیا بن گئے تھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ رانی ہربند کور بھی ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی۔ وائلا کے ہاتھوں کے طوطے اڑے ہوئے تھے۔ خود پنڈت ہیوبرٹ احمقوں کی طرح کھڑے کھڑے ایک کی صورت دیکھ رہا تھا اور پنڈت رائے بری طرح اپنا سر پٹک رہا تھا۔ اس نے اتنی زور زور سے اپنا سر سینٹر ٹیبل پر مارا کہ اس کی پیشانی پھٹ گئی اور خون بہنے لگا۔ اس کا چہرہ خون میں ڈوب گیا تھا۔ پنڈت ہیوبرٹ بری طرح بدحواس ہو کر چیخا، ارے کچھ کرو، لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ ایک جانب وہ اس چھوٹے سے ننھے سے وجود کو دیکھ رہے تھے جو مشینوں کے پیچھے سے ہوتا ہوا کہیں گم ہو گیا تھا، دوسری جانب پنڈت رائے کی کیفیت کے پیش نگاہ ان کی اپنی ذہنی کیفیت خود بگڑی ہوئی تھی۔
पंडित राय अब वहां से हटकर जमीन पर लौट रहा था। इसने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ा हुआ था और इस तरह तड़प रहा था कि इसकी ये उछल कूद देखी नहीं जा रही थी। फिर पंडित ह्यूबर्ट दरवाजे की जानिब लपका और दरवाजा खोलकर बाहर भागा। दोनों औरतें अब भी चीख रही थी, वो रहा, वो भागा, इधर इस मशीन के पीछे पकड़ो, अरे वो गया, दरवाज़ा खोलो। पंडित ह्यूबर्ट दरवाजे से बाहर निकला था। नन्हा वजूद भी इसी दरवाजे पर पहुंच गया, फिर वो दरवाजे में गायब हो गया। इस हंगामे से घबराकर मैंने भी अपनी जगह छोड़ दी थी और एक दीवार से जा चिपका था। इधर पंडित राय अपने आप को काफ़ी जख्मी कर चुका था और अब इसके बदन में सुस्ती पैदा होती जा रही थी। फिर जब ह्यूबर्ट 3 आदमियों के साथ अंदर दाखिल हुआ तो राय का बदन साकत हो चुका था। इसे उठाओ, टेबल पर ले चलो, वायला तैयारियां करो। वो कहाँ है? निकल गया, दरवाजे से निकल गया, रानी हरवंत कौर ने रंधी हुई आवाज में कहा। ह्यूबर्ट के साथ आए हुए लोगों ने राय को उठाकर एक मेज पर लिटा दिया। ह्यूबर्ट और वायला ब्रांट ने जाने क्या क्या करने लगे। रानी हरवंत कौर पहले अपनी जगह साकित खड़ी रही, फिर मेरे पास आ गई। तुम परेशान तो नहीं हो? ना जाने ये सब क्या हो रहा है, मैंने कहा। इसके बाद रानी खामोश हो गई थी। ह्यूबर्ट बहुत देर तक राय पर झुका रहा। वायला इसकी मौमन थी। काफ़ी देर के बाद ह्यूबर्ट अपने काम से फारिग हुआ और वहाँ से पलट आया, जबकि वायला मसरूफ़ रही थी इन 3 आदमियों की मदद से जो पुजारियों के लिबास में थे। वायला ने राय की नाक में नलकी लगाई और इसे ऑक्सीजन लगा दी। ह्यूबर्ट इस दौरान हमारे पास आ बैठा था। काफ़ी देर खामोश रहने के बाद इसने कहा, मैंने इस अमल के लिए तशवीश का इजहार किया था, लेकिन इसे मना नहीं कर सकता था। क्या हुआ पंडित जी? वही जिसका खतरा था। मुझसे ज़्यादा तो राय इस बारे में जानता था, लेकिन वो इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज था। एक बहुत बड़ी पावर होता है। राय ने शायद इसकी उम्र के हिसाब से ये रिस्क ले लिया था, लेकिन कामयाब ना हो सका।